ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وصفينا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحبة الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والعجب الرغبية جود التقوية النكابة النكبية والحبة الأسكرية والغيبة الناجية. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق عزیزان گرامی، برادران عزیز، سلسلہ گفتگو آپ کے ذہن عالیہ تک کچھ باتیں پہنچا دوں، اور عشر مجالس کی چوتھی مجلس. آپ نے کل کی مجلس میں سماعت فرمایا کہ نور کیا چیز ہے. نور، اہل بیت بھی نور ہیں اور قرآن مجید بھی نور ہے. انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاؤں. اس سے پہلے کہ جو ہے آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، جتنے حضرات نے کم سے کم اتنا ہی سنی، اور آگے آ کے تھوڑا سے بیٹھیے. جو بزرگ ہیں وہ ٹیکا لیں، جوان آگے آ جائیں. صلوات محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ دین، اللہ نے دین کو خلق کیا، اللہ نے دین کو بھیجا. اللہ نے دین کو بھیجا، پہنچایا نبیوں نے، اور دین کو بچایا امام نے. دین کو بچایا امام نے. خلق کرنا، یہ اللہ نے دین کو خلق کیا، لیکن لوگوں تک کسی نے اگر پہنچایا تو وہ نبی لوگوں نے پہنچایا. جتنے نبی آئے دین کو پہنچاتے رہے، اور اگر دین جب خطرے میں تھا دین کو بچایا تو امام نے دین کو بچایا. پہنچانا آسان بات ہے، لیکن دین کو بچانا یہ بہت سخت مرحلہ ہے. دین کو وہی بچا سکتا ہے جو امام ہے، اور دین کو خلق کرنے والا خالق ہے. اور جو دین کو خلق کر رہا ہے، اب وہی جو امام بنائے گا وہی وہ دین کو بچا سکتا ہے. جس نے اللہ نے جس کو امام بنایا ہے، بس وہی اس کا دین بچا سکتا ہے. دین وہی بچا سکتا ہے. امام کا مرحلہ ہے کہ امام جو ہے، اگر آپ کا امام اچھا ہے تو آپ جو ہے جنت تک جائیں گے، آپ کے اعمال قبول ہوں گے اگر امام اچھا ہے. تو امام کا مرحلہ ہے کہ امام، آپ دیکھیے خود اپنی تحقیق کر کے اور
تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگانے کے بعد یہ کہیے کہ امام آپ کا کیسا ہے۔ اب جسے اللہ نے امام بنایا ہے آپ اسے مان رہے ہیں کہ جسے انسانوں نے امام بنایا ہے آپ اسے مان رہے ہیں؟ جسے اللہ نے امام بنایا ہے آپ اسے مان رہے ہیں، اور کیا کہ جو جسے انسانوں نے بنایا ہے آپ اسے امام مان رہے ہیں۔ خود خداوند عالم کہتا ہے کہ روز قیامت میں تم لوگوں کو تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کو امام بنانا ہے۔ امام کس کو بنانا ہے؟ اس کو امام بنانا ہے کہ جو آپ کی شفاعت کر سکے، آپ کی شفاعت کر سکے۔ اس کو امام نہیں بنانا ہے جو خود روز محشر اپنی شفاعت کے لیے کھڑا ہو، روز محشر اپنی شفاعت کے لیے کھڑا ہو۔ اب آپ کسے امام بنائیں گے؟ کہ جو آپ کی شفاعت کرائے، جو آپ کو پستی سے جو ہے بلندی تک لے کے جائے، پستی سے بلندی تک آپ کو لے کے جائے، آپ کو اسے امام اپنا بنانا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کسی کا امام، یہاں پہ امام آ کے بنانا وہ الگ بات ہے، جب آپ امام بنائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد تو ان اماموں میں فرق ہوگا۔ لیکن جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے، اس کے میں جو ہے اگر وہ پہلا امام ہوگا تو جو اس کا قول رہے گا وہی دوسرے امام کا بھی قول رہے گا۔ اور شکر خدا کا ہے کہ ہم لوگوں کو 12 امام ملے، اور ایسے امام ملے، ایسے امام ہم لوگوں کو ملے ہیں کہ جو پہلا کہہ رہا ہے وہی دوسرا کہہ رہا ہے، جو دوسرا کہہ رہا ہے وہی تیسرا کہہ رہا ہے، جو تیسرا کہہ رہا ہے وہی چوتھا کہہ رہا ہے، جو چوتھا کہہ رہا ہے وہی پانچواں کہہ رہا ہے۔ یعنی قول میں فرق نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں جو جس نے دنیا میں آنے کے بعد امام بنایا، دنیا میں آنے کے بعد امام جس نے بنایا، ان کے قول میں بھی فرق ہے، ان کے امام میں بھی فرق ہے۔ ان کا امام کچھ اور کہتا ہے، پہلا امام کچھ اور کہتا ہے، دوسرا امام کچھ اور کہتا ہے۔ اب سب کی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جتنے امام جو ہے ان لوگوں نے دنیا میں آنے کے بعد بنائے ہیں، سب کا قول الگ ہے، سب کا ریزن الگ ہے۔ ہمارے امام آئے، پہلے امام نے بتایا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ ہم لوگ ویسے ہی وہی دوسرے امام نے بتایا، تیسرے امام نے بتایا، چوتھے امام نے بتایا، اور پورے جو ہے 12 اماموں نے ہمارے یہی بتایا۔ لیکن ان کے یہاں الگ ہے مسئلہ۔ اب جو ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں یہاں پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جو ہے اور اس کے نیچے ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہونا چاہیے۔ اور جو خود مالک ہیں امام، ان کے یہاں وہ کہتے ہیں، ان کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ امام مالک جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ کس کا امام کون جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے، انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ پتہ لگائیے، ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں پہ جملہ آپ کو میں دے دوں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے کہ کس کی نماز صحیح ہے، کس کی نماز غلط ہے، کس کا روزہ صحیح ہے، کس کا روزہ غلط ہے، کس کا روزہ کس کا حج صحیح ہے، کس کا حج غلط ہے۔ یہ باتیں چھوڑ دیجئے، پہلے یہ تو صحیح کیجئے کس کا امام صحیح ہے، کس کا امام صحیح نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جب تک دیکھیے آپ ان بحثوں میں مت پڑھیے، آپ یہ دیکھیے کہ کون کس کا امام صحیح ہے، کس کا امام صحیح ہے، یہ باتیں دیکھیے۔ خود جو ہے بھی میں بتاؤں گا، ان کے 4 امام ہیں، چاروں کی جو ہے ہسٹوری جو بتاؤں گا میں انشاءاللہ کہ کیا ہے۔
یہ جو امام ہیں ان کے یہ امام ہمارے امام کے شاگردوں میں سے ہیں. اب جو ہے دیکھیے یہاں پہ کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی شفاعت کر سکے. امام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی شفاعت کر سکے. آپ ایسے کوئی امام نہ بنائیے جو آپ کی شفاعت نہ کر سکے. شفاعت آپ کی نہ کر سکے. آپ ایسے کوئی امام بنائیے جو آپ کی شفاعت کر سکے. ہم لوگ ہو گیا انسان جو ہے جب مر جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے تلقین پڑھ کے بتاتے ہیں کہ جو ہے کوئی نہ کوئی زندہ ہے جو بتایا جاتا ہے. آخری وقت میں بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سن لو کیا سوال ہوں گے, کیا جواب دینا ہے تمہیں قبر میں. کیونکہ ہر انسان کو 2 مرتبہ جواب دینا ہے, قبر میں اور آخرت میں. جو جواب ہے وہ حساب دینا ہے وہ الگ ہے. آخرت کا جو حساب ہے وہ نماز, روزہ, حج, زکات ان سب چیزوں کا ہے. لیکن قبر میں جو سوال ہوں گے وہ آپ کے عقیدے کا سوال ہوگا. قبر میں آپ کے عقیدے کا سوال ہوگا کہ آپ نے جو ہے آپ کا امام کون ہے, آپ کا قبلہ کیا ہے, آپ کا نبی کون ہے, آپ کا دین کیا ہے. یہ آپ کے عقیدے کا سوال ہوگا. آپ تمام چیزیں جو ہے اگر بتا رہے ہیں بس مین ریزن اگر جو ہے آپ نے تمام چیزوں کا سوال کا جو ہے جواب صحیح دیا, لیکن اگر آ کے امام کو بدل دیا تو وہی سے فرشتے سمجھ جائیں گے کہ یہ ناری ہے کہ جو ہے جنتی ہے, یہ نار میں جانے والا ہے, دوزخ میں جانے والا ہے کہ جنت میں جانے والا ہے. اگر صحیح جواب دیا, اگر کہا امام نے, اگر فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے, اب بتانا شروع کیا, اگر محب اہل بیت ہوگا وہ کہے گا میرا امام علی ہے, میرا امام حسن ہے, میرا امام حسین ہے. اب فرشتے کہیں گے کہ بس کر, اب تیری نماز بھی قبول ہے, تیرا روزہ بھی قبول ہے, تیرا حج بھی قبول ہے, تیرا زکات بھی قبول ہے, ہر چیز تیری قبول ہے. کیونکہ یہی اگر آپ نے صحیح جواب دیا, ولایت سب سے بڑی چیز ہے, ولایت سب سے بڑی چیز ہے. اگر ولایت نہ ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. نماز بھی بیکار ہے, روزہ بھی بیکار ہے, حج بھی بیکار ہے, صرف اٹھک بیٹھک ہے یہ اور کچھ بھی نہیں. اٹھک بیٹھک ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ نماز دیکھیے, جب آپ کو دفن کر کے نور کی بات یہاں پہ چل رہی تھی, میں نے جو ہے کل کی مجلس میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیے تاریخ, قبر کیا ہے, ایک تاریخ ہے. تو جب آپ کو دفن کر کے لوگ جو ہے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے, یہ دنیا ہے, یہاں مال جو ہے اکٹھا کرنے کی کوشش مت کیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے کس ہدایت پہ چل رہے ہیں آپ. اس لیے کہ اس دنیا کو مولا کائنات نے طلاق دیا ہے, اس دنیا کو مولا کائنات نے طلاق دیا ہے. کیا تاریخی ہے. چند نور جب آپ دفن کر کے آئیں گے, وہ دیکھو چند نور جو ہے قبر میں برآمد ہوگی, چند نور, روشنیاں چند جو ہے قبر میں برآمد ہوگی. یہ امام کا مرحلہ ہے. اگر امام اچھا ہوگا تو آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے گی. اب جو ہے کچھ دیر جو ہے اس کو سکون ملے گا کہ یہ کچھ نور ہے, کچھ نور قبر میں ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد ایک نور گھٹتا ہوا نظر آئے گا. اب یہ ڈر جائے گا, پوچھے گا یہ کیسا نور ہے جو گھٹ رہا ہے. کہا یہ تیری نمازیں ہیں, یہ تیری نماز کا نور ہے. کبھی تو پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا, کبھی تو پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. یہ تیری نمازوں کا نور ہے, تو پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. کچھ دیر کے بعد دوسرا نور جو ہے گھٹنے لگا. کہا یہ کیا ہے, کہا یہ تیرا روزہ ہے, کبھی جو ہے تو روزہ رکھتا تھا کبھی نہیں رکھتا تھا. تیسرا نور جو ہے کم ہونے لگتا ہے. کہا یہ کیا ہوا, یہ کیسا نور تھا جو کم ہو رہا ہے, میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے, میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. ایک مرتبہ فرشتے کہیں گے یہ تیرا حج ہے, حج کا نور ہے. ارے تمہارے پاس دولت تھی لیکن تم نے
اب اچانک ایک اور نور نظر آتا ہے. جب وہ نور آتا ہے اس نور کی وجہ سے تمام نور جو بجھ رہے تھے وہ پھر روشن ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ وہ پوچھتا ہے یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ تیری ولایت کا نور ہے. یہ ولایت کا نور ہے. اگر تم نے ولایت قبول کی تو نماز بھی روشن دے گی, نماز بھی تمہاری جو ہے روشنی دے گی, روزہ بھی تمہارا روشنی دے گا, نور دے گا. یعنی آپ دیکھیے جب ان سب چیزوں میں ولایت اگر آپ کے دل میں ہے تو تمام کی تمام چیزیں جو ہے آپ کی قبول ہوں گی, ورنہ قبول ہونے والی نہیں ہے کچھ چیزیں. تو امام آپ جو منتخب کر رہے ہیں, امام آپ کا امام جو ہے لائق احترام ہونا چاہیے. یہ دیکھیے کہ وہ تمہاری شفاعت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا. کوفے میں مولا کائنات ہے, ایک شخص آ کے مولا کائنات کے قدموں پہ گرتا ہے, کہتا مولا یہ بتائیے کہ آپ میری شفاعت کیسے کریں گے. وہاں روز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہوں گے, فلا شخص کو نہیں پہچانتا, ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوں گے, سب اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوں گے. مولا اس وقت میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا, اس وقت میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. ایک مرتبہ مولا نے کہا تو نہیں ڈھونڈے گا, میں تمہیں ڈھونڈوں گا. ہائے ہائے ہائے, تو نہیں ڈھونڈے گا. اگر دل میں ولایت ہے, میری محبت ہے دل میں, تو میں تمہیں ڈھونڈوں گا. کہا کہ اچھا مولا یہ بتا دیجئے آپ کہاں ملیں گے, آپ کہاں ملیں گے. کہا پلے صراط پہ ملوں گا میں, عدل کا تقاضا پلے صراط پہ ملوں گا. مولا میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ ہیں, میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ ہی ہیں جو پلے صراط پہ ہے. مولا نے کہا تجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے, اگر دل میں میری محبت ہے میں تمہیں پہچان لوں گا, میں تمہیں پہچان لوں گا. مولا یہ بتائیے اگر میرے جو ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے, نامہ اعمال جو ہے میرے تولے جائیں گے. مولا نے کہا اس کی جو ہے تو فکر نہ کر, اس لیے کہ عدل کا ترازو میرے ہاتھوں میں ہوگا, عدل کا ترازو میرے ہاتھوں میں ہوگا, اس کی فکر تو نہ کر. ایک مرتبہ مولا کہتا ہے, ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر جو ہے میرے گناہ زیادہ نکلے اور میرا جو ہے میرے نیکیاں کم نکلی تو میں کیا کروں گا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اچھا جب فرشتے تولیں گے رکھا جائے گا, ایک طرف تیری برائیاں رکھی جائیں گی, ایک طرف تیری نیکیاں رکھی جائیں گی اور تولا جائے گا. اگر تیری برائیاں زیادہ نکلی, نیکیاں کم نکلی, تیری برائیاں زیادہ نکلی, تیری نیکیاں جو ہے کم نکلی, میں کہوں گا کہ اس کی برائیاں ایک پلو میں رکھو, ایک ترازو پہ رکھو, اس کی برائیاں ایک طرف رکھو اور میری ولایت ایک طرف رکھو. میرا پہلو بھاری ہوگا اور تیری شفاعت ہو جائے گی. ولایت اگر دل میں ہے تو شفاعت ہو جائے گی. یہ مت دیکھیے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھیے, نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو جو ہے آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں یہی نہیں کہتا, نماز آپ اس نماز کو پڑھیے, نماز کو جس نماز میں ولایت عین ہو وہ نماز قبول ہوگی, باقی نمازیں قبول نہیں ہونے والی. اگر امام اچھا ہوگا تو آپ کی جو ہے آپ کو جو امام بہترین امام ہوگا آپ کی شفاعت کرائے گا. بارہا میں نے جملہ کہا آپ کی شفاعت امام ہی کرائے گا. اب امام جو ہے امام جنت کے مالک ہیں, یہ شفاعت نہیں کرانے والے بلکہ خود قرآن مجید نے کہا ہے. آپ قرآن مجید کو کھولیے اور کھولنے کے بعد سورہ دہر پڑھیے. سورہ دہر وہ سورہ ہے جسے اللہ نے صرف اہل بیت کے لیے نازل کیا ہے. جب یہ روٹیاں گئی ہے, عرش پہ روٹیاں گئی ہے, تو اللہ نے روٹیوں کے مقابل میں دیکھا, کچھ نظر نہیں آیا کہ اس روٹیوں کے مقابل میں کیا دیا جائے, اس روٹیوں کے مقابل میں کیا سودا کیا جائے, اس روٹیوں کے مقابل میں کیا سودا کیا جائے. تمام چیزیں اللہ نے دیکھی لیکن روٹیوں کے برابر نظر نہیں آئی. اللہ نے جنت کو روٹیوں کے برابر رکھا. جب روٹیوں کے برابر جنت کو رکھا تو جنت کو رکھا تو وہ برابر نکلی. اللہ نے کہا یہ
جسے چاہے وہ جنت میں ڈالے، جسے چاہے وہ جنت میں نہ ڈالے۔ سنیے، صرف اہل بیت کا نہیں بلکہ آپ آئیے ان کے در کے نوکر کا بھی دیکھیے، ان کے در کے کنیز کی بھی دیکھیے، حالت کیا ہے کہ وہ جنت کی مالکہ ہوا کرتی ہیں۔ جناب فضہ جنت کی مالکہ ہیں۔ ثابت کروں، بتاؤں آپ کو کیسے جنت کی مالکہ ہے؟ اللہ نے روٹیوں کے بدلے جنت دی، روٹیوں کے بدلے جنت دی۔ 3 دن روٹیاں گئی، کتنی روٹیاں گئی؟ 15 روٹیاں، 15 روٹیاں گئی کہاں؟ عرش پہ۔ اور اللہ نے اس کے بدلے کیا کیا؟ 30 آیتوں والا سورہ طہر نازل کیا، یعنی ایک روٹی کے بدلے 2 آیت، ایک روٹی کے بدلے 2 آیت۔ اب یہاں سے چند باتیں آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاؤں کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے جناب فضہ اور جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے جو ہے کام بانٹ دیا تھا۔ ایک دن جناب فضہ کام کرتی تھی اور ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا کام کرتی تھی، پورے گھر کا۔ دیکھیے کتنا انصاف، مالکہ ہو کے بھی جو ہے اب یہ کنیز کے ساتھ بھی جو ہے ایک ایک دن بانٹ دیا گیا ہے کہ ایک دن فضہ کام کریں گی اور ایک دن میں کام کروں گی۔ ایک دن فضہ کام کرتی تھی اور ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا کام کرتی تھی، تو روٹیاں گئی 3 دن۔ اب یہ انصاف سے بتائیے کہ 3 دن روٹیاں گئی، ایک دن جناب فضہ اور ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا کام کرتی تھی۔ اگر جس دن روٹیاں گئی، اگر اس دن بی بی فاطمہ الزہرا کا دن تھا تو بی بی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں 2 دن گئی، یعنی 2 دن گئی۔ اور دوسرے دن جو ہے جناب فضہ کا کام تھا، اب جناب فضہ نے روٹیاں پکائی۔ جناب فضہ کا مرتبہ دیکھیے کہ ایک دن اگر اس پالی جو ہے جناب فضہ کی پالی رہی ہو تو 2 دن سمجھ لیجئے کہ جناب فضہ کی روٹی گئی۔ اگر جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی پالی تھی پہلے دن تو سمجھ لیجئے کہ ایک دن جو ہے جناب فضہ کی روٹی گئی۔ تو دیکھیے در اہل بیت پہ آنے کے بعد فضہ کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ نے روٹیاں منگائی اور فرشتوں نے کہا کہ ایسی روٹی تھی کہ میں نے زندگی میں نہیں کھائی۔ صلوات محمد وآل محمد۔ یہ جناب فضہ کا مرتبہ، صرف 5 روٹیاں کس کی گئی؟ 5 روٹیاں کس کی گئی؟ دیکھیے 5 روٹیاں جو گئی ہیں عرش پہ، پہلے دن، پھر دوسرے دن 5 روٹیاں، پھر تیسرے دن 5 روٹیاں، تو یہ 15 روٹیاں گئی جو ہے یہ کس کس کی روٹیاں گئی؟ یہ کس کس کی روٹیاں گئی؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا تو مولا کائنات نے روزہ رکھا، امام حسن نے روزہ رکھا، امام حسین نے روزہ رکھا، شہزادی نے روزہ رکھا۔ فضہ نے کہا کہ شہزادی میں بھی روزہ رکھوں گی، میں بھی روزہ رکھوں گی۔ اب 5 لوگ، پہلے دن افطار کا آیا، اب یہ ذہن میں بات رہے کہ فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ اب پہلے دن افطار کا آیا، کہا دروازے پہ ایک سائل آیا، انا یتیم، میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں۔ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کو دے دی گئی، نمک سے افطار کیا گیا۔ پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، دوسرا دن ہوا، کہا جو ہے میں اسیر ہوں، پھر سائل آیا، مسکین، کہا میں مسکین ہوں، پھر 1 روٹیاں دے دی گئی، کہا اسیر ہوں، پھر روٹیاں دے دی گئی، یعنی 3 دن روٹیاں دی گئی۔ چوتھے دن جب 3 دن روٹیاں دی گئی، جبرائیل امین آئے، کہا کہ اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہر ایک روٹی کے بدلے 2 آیتیں نازل کی، یعنی ایک پورا مکمل سورہ نازل کیا، پورا مکمل سورہ طہر نازل کیا۔ یہ روٹیاں 15 روٹیاں گئی اور اللہ نے ان روٹیوں کے بدلے جنت دے دی ہے۔ اب جنت کی مالکہ یہ روٹی والے ہیں، جنت کی
مالکہ یہ روٹی والے ہیں. اب دیکھیے کہ صرف امام حسن امام حسین جو ہے یہ جنت کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں. اب دیکھیے کہ صرف امام حسن امام حسین کی روٹیاں نہیں گئی تھی, شہزادی کی روٹیاں نہیں گئی تھی, بلکہ فضا کی بھی روٹیاں گئی تھی. تو فضا بھی جنت کی مالکہ ہوئی. اب فضا کو بھی یہ اختیار ہے, جسے چاہے جنت میں ڈالے, جسے چاہے جنت میں نہ ڈالے. صلوات بر محمد یہ ہے ان گھر کے. کیا ہے کہ اگر امام اچھا ہوگا, اگر امام اچھا ہوگا تو آپ کی جو ہے پوری زندگی بہترین گزرے گی. امام کی رہبری بہت بہترین چیز ہے. اگر امام اچھا ہوگا تو, امام اچھا ہوگا تو. دیکھیے جناب موسیٰ, ان کی قوم والوں نے امام اچھا چنا اس لیے پار ہو گئے. امام اچھا چنا اس لیے پار ہو گئے. اور فرعون کے قوم والوں نے امام برا چنا فرعون کو, اسی لیے غرق ہو گئے. ایک مرتبہ جو ہے جب جناب موسیٰ پہنچے دریائے نیل پہ, کہا جو ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے, ادھر جناب موسیٰ ہے, پیچھے لشکر ہے. جناب موسیٰ گھبرا گئے, اب یہ دریا کو کیسے پار کیا جائے, دریا کو کیسے پار کیا جائے, دریا کو کیسے پار کیا جائے. اللہ کی طرف رخ کیا. اب تمام لوگ جناب موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا نبی اللہ اب کیسے دریا کو پار کروں. اب جو ہے نبی اللہ جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ کی طرف رخ کیا. یعنی ایک یہ بتا دیا گیا کہ حجت کے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. حجت ہے جناب موسیٰ اللہ کی, حجت کے ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. قوم والے جانتے تھے جناب موسیٰ کے, اس لیے جناب موسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. اب جناب موسیٰ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, یعنی معلوم چلا جب حجت ہے اس دنیا میں, حجت ہے اس دنیا میں, تو ہم لوگ حجت سے متوجہ ہوتے ہیں. اب جو حجت ہے وہ پالنے والے سے کہتا ہے تب ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اب یہ اعتراض نہ کریے گا, یہ اعتراض نہ کریے گا کہ ہم لوگ درے علی پہ کیوں جا کے پہلے مانگتے ہیں, درے علی پہ کیوں جا کے پہلے مانگتے ہیں, ہم لوگ امام زمانہ سے کیوں پہلے دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی حجت ہے. ہم لوگ کو معلوم ہے, پتا ہے کہ پہلے حجت کے پاس جانا ہوگا. جب حجت سفارش کرے گی تب دعا قبول ہوگی. صلوات محمد جائیں گے تب جا کے دعا قبول ہونے والی ہے. وسیلہ بنا کے مانگے. کہا جو ہے اب کیا کیا جائے, اللہ نے موسیٰ سے کہا کیا کیا جائے. کہا وہ عصا ہے, عصا ہی تو تمہارا معجزہ ہے, پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. اب جناب موسیٰ کی قوم جو ہے 12 قومیں تھیں جناب موسیٰ کی, اور تمام قومیں بہت ضدی تھیں. اب جو ہے جناب موسیٰ نے مارا, عصا مارا, راستہ بنا. قوم والوں نے کہا نہیں 12 قبیلے تھے, کہا نہیں ہم لوگ اپنے اپنے الگ الگ قبیلے سے جائیں گے, الگ الگ قبیلے سے جائیں گے. پھر اللہ کی طرف جناب موسیٰ متوجہ ہوئے. اللہ نے کہا ہے موسیٰ میں نے کہہ دیا نا, عصا مارتا جا راستہ بنتا جائے گا, عصا مارتا جا راستہ بنتا جائے گا. جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے, اور جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی جناب موسیٰ کی قوم بھی اس وقت تک جب پار نہیں ہو سکتی جب تک 12 کا وسیلہ نہ بنا لے, 12 کا وسیلہ جب تک نہیں بنا لے موسیٰ کی قوم بھی پار نہیں ہو سکتی. 12 راستے بنے. جناب موسیٰ کی قوم والے جو ہے جانے لگے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پالنے والے فرعون بھی اسی راستے سے آ رہا ہے, فرعون بھی اسی راستے سے آ رہا ہے, اب اسے غرق کر دو, اسے غرق کر دو. فرعون بھی اسی راستے سے آ رہا ہے جو میں نے راستہ بنایا تھا. ایک مرتبہ اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نکل,
تو نکل، تیرا محب جو ہے، تیرا چاہنے والا جو ہے، جب تک وہ دریا کو آخری بندہ پار نہیں کرے گا تب تک میں جو ہے موسیٰ کو یہاں پہ ڈبوؤں گا نہیں۔ اب دیکھیے کہ جو بھی امام اگر اچھا ہوتا ہے تو آخری بندے تک کی بھی شفاعت کرتا ہے، آخری بندے تک کی بھی شفاعت کرتا ہے۔ کہا کہ تیرا آخری بندہ میں ڈوبنے نہیں دوں گا، اس کا آخری بندہ میں بچنے نہیں دوں گا، تیرا آخری بندہ میں ڈوبنے نہیں دوں گا، اس کا آخری بندہ میں بچنے نہیں دوں گا۔ تو نے اس لیے کہ تیرے اوپر ان سب نے جو ہے اعتماد کیا ہے، تجھے اپنا امام بنایا ہے، تو اللہ ان سب کو بچائے گا۔ ان سب نے جو ہے فرعون کو امام بنایا ہے تو اللہ ان سب کو ڈبوئے گا۔ آج اللہ نے یہ نہیں کہا فرشتوں سے، ملک الموت سے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کو چھوڑنا ہے۔ ایک مرتبہ پانی کو حکم دیا کہ موسیٰ کا آخری بندہ ڈوبنا نہیں چاہیے اور جو ہے فرعون کا آخری بندہ بچنا نہیں چاہیے۔ موسیٰ کا آخری بندہ دریائے نیل سے نکلا اور فرعون کا آخری بندہ دریائے نیل میں آیا، پانی سمٹے اور غرق ہو گئی قوم، پانی سمٹے پوری قوم غرق ہو گئی۔ تو یعنی پتا چلا اگر امام اچھا ہوتا ہے تو آپ کی نجات کراتا ہے، اگر امام برا ہوتا ہے خود تو ڈوبتا ہے، تمہیں ڈوب لے کے جاتا ہے، تمہیں بھی ڈبو دیتا ہے۔ اگر امام اچھا ہوتا ہے تو امام، اسی لیے کہا گیا کہ امام کو دیکھیے کہ امام آپ کا کیسا ہونا چاہیے، آپ کا امام کیسا ہونا چاہیے، امام کو بنائیے تب جا کے جو ہے آپ اعلیٰ درجے تک جائیں گے۔ اگر امام اچھا ہوگا تو اسی لیے بتا بھی دیا رسول اللہ نے کہ جو ہے میرا جانشین بنایا 12 اماموں کو، کہا یہ جو ہے جو پہلا کہے گا وہی دوسرا کہے گا، جو دوسرا کہے گا وہی تیسرا کہے گا۔ پہلی گفتگو میں نے کی تھی نا، جو پہلا کہے گا وہی دوسرا کہے گا، جو دوسرا کہے گا وہی پہلا کہے گا، یعنی اختلاف نہیں ہوں گے بات میں، نہ قول میں اختلاف ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو پہلا کہے گا وہ دوسرا کہے گا، جو دوسرا کہے گا وہ تیسرا کہے گا۔ یعنی رسول نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، سارے کے سارے محمد ہے۔ ان کے قول میں آپ جو ہے انحراف نہیں پائیں گے، ان کے قول میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جو میں نے کہا وہی علی کہے گا، جو علی نے کہا وہی حسن کہیں گے، جو حسن نے کہا وہی حسین کہیں گے، جو حسین نے کہا وہ علی ابن الحسین کہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے 12 اماموں تک وہی کہیں گے، جو اماموں نے کہا ہے پہلے امام نے وہی آخر امام بھی کہیں گے۔ اور ان لوگوں نے جو 4 امام بنائے، ابو حنیفہ پہلا امام، ان کے ہاں ابو حنیفہ پہلا امام، اور ابو حنیفہ جو ہے خود کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں رہا۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اگر میں امام کی شاگردی میں نہ ہوتا تو میں غرق ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ دوسرا کا شافعی، خود شافعی لکھتے ہیں، یہ تو انہوں نے تو بہت بڑا جملہ کہہ دیا۔ شافعی، امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے علی کو جانا ہی نہیں، علی کو پہچانا ہی نہیں، میں بس اتنا کہتا ہوں کہ یا تو علی خدا ہے یا تو خدا علی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مرتے مرتے مر گیا لیکن مجھے نہیں پتا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے۔ اب دیکھیے خود ان کے در سے ہے احمد بن حنبل، تیسرے نمبر احمد بن حنبل، حنبلی جو ہوتے ہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ احمد بن حنبل نے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا فرزند کہتا ہے کہ اے بابا یہ بتائیے کہ آپ مجھے صحابہ کے نام لکھوائیے، مجھے صحابہ کے نام لکھوائیے۔ احمد بن حنبل نے 3 لکھوایا، 3 کے بعد جو ہے بقیہ صحابہ کے لکھوانا شروع کیا، یہ 13 صحابہ کے نام لکھوا دیے احمد بن حنبل نے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا
کہ آپ کو علی سے اتنی دشمنی ہے کہ آپ نے علی کا نام نہیں لکھوایا. ایک مرتبہ کاغذ و قلم رکھ کے وہ کہتا ہے کہ آپ کو علی سے اتنی دشمنی ہے کہ آپ نے علی کا نام نہیں لکھوایا. ایک مرتبہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تم نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ کا کیا نام ہے, علی صحابہ میں سے نہیں ہے بلکہ علی محمد کے بھائی میں سے ہے. علی صحابہ نہیں ہے, علی محمد کا بھائی ہے, صحابہ میں مت گنیے انہیں. یہ اور جو ہے مالک کی جو ہے امام مالک کی میں نے بات کی کہ وہ جو ہے ان کا ابھی بھی سعودی عربیہ میں جائیے دیکھیے کہ جو بھی مالکی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جو بھی مالکی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے امام جعفر صادق اور بقیہ جو اماموں سے جو ہے علم لیا. اب یہ پورا سلسلہ جو ہے چلا آیا, پورا سلسلہ کہ یہ لوگ ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, ان کے شاگرد, یہ شاگرد جو بنتے چلے آئے ہیں یہ صرف امام جعفر صادق کے پہلے شاگرد تھے سب. تو یعنی یہ بھی چاروں جو ہیں بغیر ان کے در پہ آنے کے بعد جو ہے ان کے در پہ آئے تب جا کے یہ امام کا لقب ملا انہیں. میں نے وہی جملہ کہا کہ خود کا بنایا ہوا آپ کو جنت نہیں لے کے جا سکتا, وہ تو خود جو ہے روز محشر اپنی شفاعت کے لیے دوڑتا ہوا نظر آئے گا خود. اور جتنے امام ان کے آئے ہیں سب رسول اللہ کی جو ہے کوئی 75 سال بعد آیا, رسول اللہ کی شہادت کے بعد کوئی 85 سال بعد, کوئی 120 سال بعد. یعنی آپ دیکھیے کہ جو 75 سال بعد آیا وہ کیا جانے گا کہ رسول کیسے نمازیں پڑھتے تھے, وہ کیسے جانے گا. ہم لوگ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ رسول کیسے نمازیں پڑھتے تھے, اس لیے کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جو رسول کے پہلو میں تھا, جس کے رسول نے جو آغوش کھولی تو رسول کی آغوش میں, جو آنکھ کھولی تو رسول کی آغوش میں کھولی. پہلی مرتبہ جو چہرہ دیکھا تو رسول کا چہرہ دیکھا. اب رسول نے جو آنکھ بند کی ہے وہ علی کی آغوش میں آنکھیں بند کی ہے, علی کی آغوش میں آنکھیں بند کی ہے. آپ دیکھتے رہیے کہ جو ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں سے دین لیا ہے, ہم لوگوں نے وہاں سے دین لیا ہے. جب آپ دین اصل امام سے لیں گے تب جا کے جو ہے آپ کامیاب ہوں گے, ورنہ نہیں. اور امامت کا سلسلہ خود دیکھیے کہ امام اگر نہ ہوتے تو یہ دین برباد ہو جاتا, دین برباد ہو جاتا. مولا کائنات نے رسول اللہ کے بعد یہ دین بچایا, اس کے بعد امام حسن نے صلح کر کے یہ دین بچایا, پھر امام حسین نے اپنی جان دے کے یہ دین بچایا. انشاءاللہ کل سنیے گا کربلا آپ صرف جو ہے مصائب کے رخ سے سنتے ہیں, کل فضائل کے رخ سے سنیے گا کہ کربلا کیا ہے, کربلا کیا ہے, فضائل کے رخ سے سنیے گا انشاءاللہ. کربلا میں صرف مصائب نہیں بلکہ فضائل بھی ہیں. کربلا 3 محرم آ گئی عزیزوں, اور آج کے دن سے ہی خیمے ہٹا دیے گئے. لوگ کہتے ہیں 7 محرم سے پانی بند ہوا تھا, نہیں 3 محرم سے ہی پانی بند ہو گیا, 3 یا 4 محرم سے پانی بند ہو گیا. وہ تو 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا, خیمے میں جو تھا وہ ختم ہو گیا. 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا تھا کربلا تو خود جو ہے اپنے لشکر کو لے کے آ رہا تھا اور بہت پیاسا تھا. امام نے ایک مرتبہ مولا عباس کو بلایا, قریب بلا کے کہا کہ ہر کے لشکر والوں کو پانی پلایا جائے, اسے سیراب کیا جائے. اور پورے لشکر کو امام نے سیراب کیا, پورے لشکر کو امام نے سیراب کر رہے ہیں. اور بقیہ جو پانی بچا تھا امام نے کہا اس کے گھوڑے بھی پیاسے ہوں گے, اس کے اونٹ بھی پیاسے ہوں گے, انہیں بھی پانی پلا دو. دیکھیے امام کو جانوروں کی پیاس بھی برداشت نہ ہوئی.
نماز کا وقت ہو گیا، امام نے کہا اے حر تو اپنی فوج لے کے ادھر نماز پڑھ لے، ہم لوگ ادھر نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا کہ امام آپ کے ہوتے ہوئے میں وہاں نماز پڑھوں گا، پیچھے نماز پڑھی ہوگی۔ اب جو ہے نماز تمام ہوئی، امام آگے بڑھنے والے تھے، ایک مرتبہ لجام پہ جو ہے ہاتھ ڈال دی حر نے، لجام پہ ہاتھ ڈالا، کہا نہیں اب آگے نہیں جانے دیں گے، امام اس سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئی، حر تیری ماں تیرے غم میں روئی۔ پتہ ہے حر نے کہا کہ امام میں آپ کی ماں کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں آپ کی ماں کا بڑا احترام کرتا ہوں، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں پلٹ کے یہی جواب دے دیتا، پلٹ کے یہی جواب دے دیتا۔ ہاں عزیزو، شب عاشور جب ہوئی تو حر پوری رات پریشان تھا، حر پوری رات پریشان تھا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کے خیمے میں جا کے وہ کہتا ہے کہ کیا کل سچ میں جنگ ہوگی، کیا کل سچ میں جنگ ہوگی؟ کہا ہاں کل جنگ ہوگی۔ اب یہ پریشان نظر آیا، ایک مرتبہ ادھر پریشان ہے، کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ دوزخ ہے وہاں جنت ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو، بیٹے نے کہا بابا مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو۔ اب جو ہے ایک مرتبہ جب دونوں باپ بیٹے نکلے نا، باپ بیٹے نکلے تو بھائی اور غلام بھی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد جو کہتا ہے کہ میں بھی ساتھ میں چلوں گا، میں بھی ساتھ میں چلوں گا۔ حر کے مسائل سن رہے ہیں عزیزو، میں بھی ساتھ میں چلوں گا۔ حر کو لیا، غلام کو لیا، حر کو لیا، غلام، حر نے جو ہے غلام کو لیا، بھائی کو لیا، بیٹے کو لیا۔ اب تھوڑی دور حر پہنچا تھا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حر کہتا ہے بیٹے میرے ہاتھ کو باندھ دو، میری آنکھوں کو باندھ دو، ارے میری آنکھوں کو باندھ دو۔ بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیوں باندھے؟ کہا کہ یہی ہاتھ سے میں نے امام کے لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، آج جو امام یہاں پہ ہے میری وجہ سے ہے، اسی میں نے جو ہے ہاتھ ڈالا تھا۔ حر نے ہاتھ کو بدھایا۔ اب ادھر سے خیمے سے امام حسین نکلے، نکلنے کے بعد کہتے ہیں عباس، اے عباس باہر نکلو میرا مہمان آ رہا ہے۔ علی اکبر کو بلایا، علی اکبر ادھر آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ حبیب کو بلایا ادھر آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اب تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا ادھر آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حر جو ہے حر آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام کے قدموں پہ گر گیا، گرنے کے بعد کہا امام مجھے معاف کر دے۔ امام نے کہا حر تیری جگہ قدموں میں نہیں ہے بلکہ سینے میں ہے۔ ارے حر کو اٹھایا، گلے سے لگایا۔ ابھی حر اور امام میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خیمے سے ایک آواز آئی، اے بھیا میرا سلام حر تک پہنچا دو، میرا سلام حر تک پہنچا دو۔ ایک مرتبہ حر طرف گئے، کہا یہ کس کی آواز ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے حر یہ میری بہن نے تمہیں سلام کیا ہے۔ ارے حر زمین پہ گرا، اپنے رخساروں کو پیٹنے لگا، ہائے آقا زادیوں پہ یہ دن آ گئے کہ غلام زادوں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ عزیزو غلام زادوں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حر نے کہا اے مولا سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں گا، سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں گا۔ امام نے کہا کہ نہیں تو میرا مہمان ہے، میں تجھے کیسے جنگ کرنے کے لیے جانے دینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا نہیں مولا میں پہلے جاؤں گا۔ کہا امام راضی ہوئے، کہا میں پہلے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ حر نے بیٹے کو بھیجا، میدان جنگ میں حر کا بیٹا گیا، جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوا، گھوڑے سے گرا، آواز دی اے بابا میری مدد کے لیے جائیے۔ آخری جملہ سنیے گا، اے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ ابھی حر جو ہے جوان بیٹے نے آواز دی ہے، ارے بوڑھا باپ ہے۔ حر جو دوڑتا ہوا پہنچا، کیا دیکھتا ہے حر کہ مجھ سے پہلے میرا مولا میرا آقا حسین حر کے بیٹے میرے بیٹے کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔
آپ نے زحمت کیوں دی؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ہور تو بوڑھا ہو چکا ہے، یہ جوان کا لاشا ہے، تجھ سے نہ اٹھے گا۔ اے ہور آخری جملہ، ارے ہور، ارے یہ جوان کا لاشا ہے، ارے تو بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھے گا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے ہور کو یہ کہہ کے جو ہے چپ کرا دیا کہ جوان کا لاشا ہے، ابھی کچھ دیر بعد علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ ہوں گے۔ ارے علی اکبر جوان ہے، آپ بوڑھے، کیسے جوان کا لاشا اٹھائیں گے؟ ایک مرتبہ امام نے علی اکبر کے لاشے میں پہنچنے کے بعد علی اکبر نے باپ کے سامنے دم توڑا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کا جنازہ امام حسین سے نہیں اٹھتا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اس حسین کی مدد کرو۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا کے خیمے تک پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔